آج کا ہمارا ٹاپک ہے رول آف اسپینش اینڈ عرب مسلمس ان دی پروگریس آف سائنس ڈیورنگ میڈیویل پیریڈ. اسپین اٹ از ان اردو لینگویج. اسپین یا اندلس کے مسلمانوں نے بھی سائنس کو بے پناہ ترقی دی. اس میدان میں اسپینی مسلمانوں کا سائنسی کارنامہ بے مثال ہے جو بڑی مدت تک کسی دیگر تہذیب میں دیکھی نہیں گئی تھی. وہاں کے مسلمان یعنی اسپینی مسلمان فلکیات، ایسٹرونومی، ریاضیات، میتھمیٹکس، طبیعیات، فزکس، کیمسٹری اور طب میڈیسن میں ممتاز ترین اعلیٰ درجہ رکھتے تھے. اسپینی مسلمان ارسطو کا بے پناہ احترام کرتے تھے، لیکن انہوں نے سچی بات ببانگ دہل کہی اور ارسطو کے نظریے کو رد کر دیا کہ زمین کائنات کے مرکز ہے. ارتھ از دی سینٹر آف یونیورس. اسپینی مسلمانوں نے ثبوت کے ساتھ کہا کہ زمین اپنے محور ایکسس پر گردش کرتی ہے، سورج کے گرد گھومتی ہے، اور یہ بات آج کے ترقی یافتہ سائنس بھی اسی طرح مانتی ہے. یہاں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسپین میں 1492 میں مسلمانوں کا زوال ہو چکا تھا، لہذا یہ بات 750 عیسوی کے بعد سے 1492 کے درمیان رہی ہے. 8ویں 9ویں 12ویں صدی عیسوی اسی بات کا یورپ میں گیلیلیو نے 16ویں صدی میں کہا اور گرجا کے مقلدین عیسائی راہبوں کی طرف سے ان کی بے حد مخالفت کی گئی. اس سے پہلے ہی سینکڑوں سائنسدانوں کو یورپ میں قتل کر دیا گیا تھا. غور کرنے کی بات ہے کہ عیسائیوں کا اپنے سائنسدانوں کے ساتھ کتنا ظالمانہ رویہ رہا ہے. مسلمان نظام شمسی سے متعلق صحیح نظریہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. ایسا صرف اس لیے ہوا کہ اسلام نے پابندی فکر کے اس ماحول کو توڑ دیا جو انسان فکر کے لیے ذہنی ترقی میں رکاوٹ بنا ہوا تھا. یہ بندش مصنوعی یعنی آرٹیفیشل تھی. اس کے ختم ہوتے ہی انسانی فکر کا قافلہ تیزی سے ترقی کرنے لگا اور بالآخر اس مرحلے پر پہنچ گیا کہ جہاں وہ ہمیں 20ویں صدی کے آخر اور 21ویں صدی کے ابتدائی دور میں نظر آتا ہے. وسیع احمد نعمانی کے مطابق صفحہ 126 یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ تحقیقات و ایجادات یعنی ریسرچ اینڈ ڈسکوریز کے اعتبار سے سائنس کے کمالات آج اپنے پورے عروج پر ہیں. سائنسدانوں نے زمین اور آسمان کے موجودات پر تحقیق کی ہے. جنگلوں، صحراؤں، سمندروں، پہاڑوں، آتش فشانوں، مد و جزر، زلزلے، DNA، آسمان، قدرتی مناظر، انسان اور جانور کی تخلیق وغیرہ کے بارے میں اتنا زیادہ انکشافات کیے ہیں اور ایسے نتائج پیش کیے ہیں کہ دنیا خاص کر عام آدمی حیرت زدہ ہے، اور یہ سب ایمان کی پختگی میں اضافہ اور اعتماد میں مضبوطی کا سبب بن گئے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ علم و تحقیق کے حوالے سے سائنسداں بصیرت اور فراست رکھنے والے ہر فرد کے محسن ہیں اور ان کے دل میں بے اختیار تشکر اور احسان مندی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. در حقیقت یہ سائنسداں اللہ کے بے حد پسندیدہ بندے ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا اس بات کے لیے کہ وہ ان رازوں کو آشکار کریں جو اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں. ہمارے اعتماد اور یقین کو زیادہ پختگی دیتے ہیں. سابقہ ویڈیو نمبر 19 میں ہم نے حاملین قرآن مسلم سائنسدانوں میں صرف چند کے نام گنائے تھے تاکہ ذہن سے یہ بات بالکل نکالی جا سکے کہ قرآن اور سائنس میں کوئی تضاد ہے. اگر کہیں تضاد ہے تو اس کی تحقیق اور تجزیہ اینالیسس کی ضرورت سائنس کو ہے، کیونکہ کوئی بھی تحقیق یا ریسرچ جو قرآنی آیات کی مخالفت میں ہے اس کا تجزیہ ہوتے رہنا ہے اور تحقیقی کام کو جاری رکھنا ہے، اور یہ کام مسلم سائنسدانوں نے ہمیشہ کیا ہے. انہیں مسلم یا حامل قرآن سائنسدانوں میں ایک اور نام ابوالعلی حسن ابن
ہیثم کا بڑے اہتمام و ادب سے لیا جاتا رہے گا۔ ان کے بے شمار سائنسی کاموں میں سے مندرجہ ذیل عظیم الشان کامیابی ان کے نام ہیں۔ سرسری طور پر ابن ہیثم کا نام ضرور لیا گیا تھا، مگر یہاں ذرا تفصیل سے ان کے کارناموں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ابو علی حسن ابن الہیثم کا بڑے اہتمام سے نام لیا جاتا ہے۔ ان کے بے شمار سائنسی کارناموں میں سے مندرجہ ذیل عظیم الشان کامیابی ان کے نام ہے۔ کس طرح مسلم سائنسدانوں نے قرآن کے احکامات سے رہنمائی پا کر کارہائے نمایاں سائنس کے میدان میں کیے ہیں، اور یہ بات بھی ثابت ہو سکے کہ مسلم سائنسدانوں کے ایجادات پر کس طرح لوگوں نے قبضہ کر کے یورپ کے سائنسدانوں کے نام صحرا باندھ دیا ہے۔ بلکہ ہوا تو یہاں تک ہے کہ جب یورپ کے سائنسداں مسلم سائنسدانوں کی کتابوں کا ترجمہ کر رہے تھے تو ان مسلم سائنسدانوں کے ایجادات کو اپنے نام کر لیا کرتے تھے۔ کتنا افسوس کی بات ہے۔ ابو علی حسن ابن ہیثم 965 عیسوی یعنی 354 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے تھے اور 66 سال کی عمر میں 1021 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ لیکن اس چھوٹی سی عمر میں جو سائنسی کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے، اس نے الہیثم کو سائنسی دنیا میں زندہ جاوید کر دیا۔ ابو علی حسن ابن ہیثم نے آنکھ کی بناوٹ پر تحقیق کی۔ روشنی کیا چیز ہے، کوئی شے کیسے نظر آتی ہے، روشنی اور نور کی ماہیت کیا ہے، ان تمام باتوں پر وہ تحقیق کرتا رہا اور اپنی تمام معلومات، مشاہدات، تحقیقات اور تجزیے کو ایک کتاب کی شکل میں یکجا کر دیا، یعنی کتاب المناظر کی تصنیف کی۔ یہ کتاب علم طبیعات کی اہم شاخ روشنی پر پوری دنیا میں ابو علی حسن ابن الہیثم کی پہلی کتاب اور جامعہ شاہکار ہے۔ یہ دیکھیے آنکھ کی شکل، کس طرح سے اس نے آنکھ پہ کام کیا ہے اور اس کے بعد میں اس نے روشنی پہ کام کیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ ابن الہیثم نے روشنی کی ماہیت اور حقیقت پر غور کرتے ہوئے اسے توانائی کی ایک قسم بتایا جو کہ حرارتی توانائی کی مشابہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں چیزیں کیسے نظر آتی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، ابن الہیثم نے بتائی اور اس پہلے کے سائنسدانوں کے ذریعے پیش کردہ نظریے کو غلط ثابت کیا، کیونکہ اس سے پہلے کا نظریہ تھا کہ آنکھ سے روشنی کی شعاعیں ریز نکلتی ہیں اور وہ جس چیز پر پڑتی ہیں وہ چیز نظر آنے لگتی ہے۔ مگر ابن ہیثم نے اس نظریے کو رد کرتے ہوئے کہا، یہ بات در حقیقت ایسی نہیں ہے، روشنی کی موجودگی میں آنکھوں سے کسی قسم کی شعاعیں نظر نہیں آتی ہیں، نہیں نکلتی ہیں، اور نہ ایسی شعاؤں کا کوئی وجود ہے۔ اس کے برعکس سچائی یہ ہے کہ جب روشنی کسی چیز پر پڑتی ہے تو روشنی کی شعاعیں اس چیز کے مختلف پہلوؤں سے پلٹ کر پھیل جاتی ہیں۔ ان شعاؤں میں سے کچھ شعاعیں آنکھوں پر پڑتی ہیں اور چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ کیمرے کی تخلیق بھی اسی اصول کے تحت ہوئی ہے، جس نے فوٹو کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ابن الہیثم نے یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ پانی میں کوئی چیز ٹیڑھی کیوں نظر آتی ہے، شیشے پر روشنی پڑتی ہے تو اس کا نقطہ اجتماع یعنی فوکس کیا ہے، اسی طرح سورج اور چاند افق پر بڑے کیوں نظر آتے ہیں، تارے رات کو جھلملاتے کیوں ہیں، انسان کو ایک کی بجائے دو آنکھیں کیوں عطا کی گئی ہیں۔ غرض یہ کہ ابن الہیثم نے روشنی اور نور کے انعکاس اور انعطاف کی جو اصول دریافت کیے، یعنی ریفلیکشن اور اس کی ریفلیکشن جو اصول دریافت کیے ہیں، وہ اب بھی سائنسدانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ فوکس اور ریفلیکشن کیمرہ جیسی مفید ایجاد ابن الہیثم کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور سورج کی کرنوں میں روشنی اور حرارت گرمی ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ اس طرح آگ یا چراغ کی لو روشنی بھی ہے اور حرارت بھی، گویا کہ روشنی اور حرارت کی اصلیت اور حقیقت ایک ہی ہے۔ سائنس کی دنیا نے
इब्न अल-हिस्म के इन उसूलों को अपनाकर साइंसी मालूमात की दुनिया को बेहद धनी बना दिया है, बेहद मालूमात से भर दिया है। इब्न अल-हिस्म ने जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम किया, नूर अफशा और बेनूर। नूर अफशा जिस्म वो होता है जो खुद रोशनी देता है, जैसे सूरज, चिराग और लैंप। बेनूर जिस्म खुद तो रोशनी नहीं देता है, मगर वो बेनूर जिस्म रोशनी पाकर चमकता है। फिर बेनूर जिस्म की तीन किस्में बयान की गई हैं। नंबर 1, शफाफ, जिसमें रोशनी आर पार आसानी से गुजर जाती है, जैसे हवा, पानी और साफ़ व शफाफ शीशा। नंबर 2, नीम शफाफ, जिसमें रोशनी आसानी से नहीं गुजर सकती और दूसरी तरफ वाली चीज़ उस तरफ वाज़ेह नहीं आती, जैसे बारीक कपड़ा या रगड़ा हुआ शीशा वगैरह। नंबर 3, गैर शफाफ चीज़ें, वो जिस्म में से रोशनी कतन पार नहीं गुजर सकती और दूसरी तरफ की चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आती, जैसे पत्थर, लोहा, दीवार वगैरह। रोशनी के बारे में अबू अली हसन इब्न अल-हिस्म का कहना है कि नूर यानी रोशनी हमेशा ख़त मुस्तकीम यानी स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है। इसके ज़रिए या वास्ते की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये बग़ैर सहारे के सफ़र करती है या करता है। रोशनी ही के सिलसिले में इब्न अल-हिस्म ने एक और तजर्बा किया और इस तजर्बे की बुनियाद पर दूसरे साइंसदानों ने फ़ोटो कैमरे का ईजाद किया। वो कहते हैं कि अगर किसी तारीक कमरे में दीवार के ऊपर वाले हिस्से से एक बारीक सुराख के ज़रिए सूरज की रोशनी गुजारी जाए, तो इसके बिलमुकाबिल अगर पर्दा लगा दिया जाए तो इस पर जिन जिन अशिया का अक्स पड़ेगा वो उल्टा होगा। गर्ज ये कि इब्न अल-हिस्म ने ऐसे बेशुमार साइंसी कारनामे अंजाम दिए कि रहती दुनिया तक इंसानियत फ़ायदा उठाती रहेगी और अल्लाह की करिश्मा साजियों की गुन गाती रहेगी, क्योंकि ये ऐसे साइंसदान गुज़रे हैं जिन्होंने अल्लाह की तख्लीक करदा कायनात की पोशीदा हक़ाइक़ को आश्कार करने का काम अंजाम दिया है। देखिए रोशनी किस तरह सफ़र करती है, ये इब्न अल-हिस्म ने बताया, और इसमें किस तरह से फिर चीज़ें उल्टी नज़र आने लगती हैं जब ये किसी बंद कमरे में किसी दीवार से कोई सुराख से हम रोशनी को गुजारते हैं। कुरान करीम में लकड़ियों, पत्थरों, तारकोल से लेकर ज़मीन, सूरज, चांद, तारे, समुद्र, तेल, मोती, कीमिया, दवाओं के राज बेशुमार आयतों में भरे हुए हैं। साइंस जब रिसर्च करके किसी कतई फ़ैसले पर पहुंचने में कामयाबी हासिल करती है तो वो सिर्फ़ एक काम करती है, वो ये कि अल्लाह की निशानियों, आयात को पाकर इंसानियत को फ़ायदा उठाने के लिए और खिदमात अंजाम देने के लिए सब कुछ वक्फ कर देती है। यही साइंस का अजीम कारनामा है, और इस तरह के अजीम कारनामे भी सिर्फ़ अल्लाह की मर्ज़ी से और उसके पसंदीदा बंदों के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं। मोहिद साइंसदावी अल्लाह की, मोहिद मीन अथेइस्ट, साइंसदावी अल्लाह की अजीम ताकत और उसकी किबरियाई को दिल व जान से मानने की वजह से अजीम साइंसदान होने का एजाज़ हासिल करते हैं। मोहतरम सामईन, आपने कुरान, साइंस और कायनात के ख़ास उन्वान के तहत आने वाली ज़ेली उन्वानात और उसके मवाद को ठीक से समझने के लिए 4 अहम अल्फाज कुरान, साइंस, कायनात और इल्म को सरसरी तौर पर समझने की जहमत की है। आइए हम सब गौर व फिक्र की दुनिया में चलें, अपने जहन व दिमाग, अक्ल व शऊर के दरवाजे वाह करें। ये हमारी जो वीडियो बन रही है, हम इस आपसे गुजारिश करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो घंटी है उसको भी दबा दें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा कहें कि वो इसको देखें और इसको सब्सक्राइब करें। साइंस की तहकीक की दुनिया में, अल्लाह की किताब कुरान की बेशुमार आयात की दुनिया में साइंस के मज़ामीन को इसलिए पढ़ें कि अल्लाह की निशानियों की आगाही इन मज़ामीन से होती है और इन मालूमात के हवाले किताब अल्लाह में मिलते हैं, यानी कुरान पाक में मिलते हैं। जब साइंस की तहकीक के नतीजे कुरान करीम में मज़कूर हवालों से मेल खाते हैं तो बेसाख्ता ज़बान से निकलता है कि अल्लाह का कलाम आईन कायनात है, किताब हिदायत है और पूरी इंसानियत के लिए है। साइंस इन राज़ों को समझने में मदद करती है जो राज के अल्लाह की अज़मत में यकीन व एतमाद को बेहद मजबूती अता करते हैं। हवाले जात हैं कुरान करीम, रेफरेंसेस कुरान करीम व हज़रात कुरानी डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी, कुरान और जदीद साइंस डॉक्टर हशमत जहाँ, और कुरान, साइंस और कॉस्मोस कारी वसी अहमद नामोनी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही शौक़ से ये देखी, बहुत ही इत्मीनान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।